نہیں کرنا چاہتے. اس ملک کے عقیدے کے لیے تم نے کیا کیا؟ مجھے بتاؤ. سن 79 میں خمینی اقتدار میں آیا. 79 سے پہلے سپاہ صحابہ نہیں تھی؟ بلند آواز سے. 79 سے پہلے سپاہ صحابہ تھی؟ نہیں تھی. خمینی کب اقتدار میں آیا؟ 11 فروری 1979 کو خمینی اقتدار میں آیا. اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان میں خمینی کے نظریات کو پھیلانے کے لیے ایک جماعت بنائی گئی. جماعت کا نام ہے تحریک نفاذ فقہ جعفری. کیا نام ہے؟ آپ بتائیں. جماعت کا کیا نام ہے؟ تحریک نفاذ فقہ جعفری. ہمارے عام لوگوں کو فرقہ واریت کے معنی کا نہیں پتا. آپ کسی پڑھے لکھے آدمی سے پوچھیں کہ جناب فرقہ واریت کا کیا معنی، آپ حیران ہوں گے کہ نہیں بتا سکتا، بتا ہی نہیں سکتا. اس پورے اجتماع میں پوچھتا ہوں کہ فرقہ واریت کا لغوی معنی بتاؤ، اصطلاحی معنی بتاؤ، کوئی پتہ نہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں مجھے بتاؤ، پروفیسروں، لیکچراروں، پڑھے لکھے تاجروں، علماء، فرقہ واریت کا معنی بتاؤ. کس کو کہتے ہیں فرقہ واریت؟ اگر فرقہ واریت مسلمانوں کے فرقوں کے درمیان منافرت کا نام ہے تو ہمارا کسی مسلمان فرقے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ یاد رکھو. اگر فرقہ واریت مسلمان فرقوں کے مابین لڑائی کو کہتے ہیں تو ہمارا کسی مسلمان فرقے سے کوئی اختلاف. کون سا مسلمان فرقہ؟ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. ٹھیک ہے؟ کتنے فرقے؟ یہ 7 فرقے. کسی مسلمان فرقے کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں. اور اگر کافر اور مسلمان کے درمیان لڑائی کو فرقہ واریت کہتے ہیں تو پھر مجھے بتاؤ کہ پاکستان کا نظریہ تو تھا 2 قومی نظریہ. ہندو کے مقابلے میں پاکستان بنا تھا تو پھر پاکستان کی بنیاد بھی فرقہ. نہیں سمجھے میری بات؟ کہ اگر یہ کہتے ہو کہ مسلمانوں کے مابین اختلاف کو فرقہ واریت کہتے ہو تو ہمارا کسی مسلمان فرقے سے اختلاف نہیں، یہ یاد رکھنا. اور اگر کسی کافر سے اختلاف کو فرقہ واریت کہتے ہیں، جیسے کہ تمہاری اصطلاح ہے کہ انڈیا میں ہندو مسلمان لڑتے ہیں تو کہتے ہیں فرقہ وارانہ فساد اپنی انتہا کو پہنچ گئے. آتا نا اخبار میں. کشمیر میں لڑائی ہوتی ہے انڈیا کی فوجوں سے تو کہتے ہیں جی فرقہ وارانہ فسادات ہو گئے. تو گویا کہ تمہاری اصطلاح یہ ہے کہ فرقہ واریت اس بات کو کہتے ہیں کہ کافر اور مسلمان کی لڑائی. تو کافر اور مسلمان کی بنیاد پر تو یہ ملک بنا ہے. قائد اعظم نے نظریہ 2 قومی پیش کیا تھا کہ ہندو اور مسلم 2 قومیں ہیں. تو 2 قومیں کس بنیاد پر؟ مذہب کی بنیاد پر. کہ مذہب کی بنیاد پر ہندو علیحدہ، مسلمان علیحدہ. تو جب ہندو اور مسلمان علیحدہ ہے تو پھر یہ تو ملک فرقہ واریت پر بنا ہے. مجھے کیوں تانا دیتے؟ میرے ساتھ کیا لڑائی کرتے ہو کہ یہ تو ملک فرقہ واریت پر بنا ہے؟ 2 جواب اس کا. فرقہ واریت کا معنی سمجھو. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں فرقہ کس کو کہتے ہیں. سپاہ صحابہ اہل سنت والجماعت ہے. کیا ہے؟ اہل سنت. ہم جماعت ہیں. ہم کیا ہیں؟ جماعت. اہل سنت ہم جماعت. اور جماعت فرقہ نہیں ہوتی، یہ بھی بات یاد رکھیں. جماعت فرقہ وہ ہوتا ہے جو جماعت سے علیحدہ ہوتا ہے. فرقہ اس کو کہتے ہیں جو جماعت سے علیحدہ. رافضی شیعہ کو کیوں کہتے ہیں؟ شیعہ کو رافضی کیوں کہتے ہیں؟ رافضی کا عربی کا لفظ ہے. عربی میں رافضی کا معنی یہ ہے کہ جو جماعت سے علیحدہ ہو. رافضی کا کیا معنی ہے؟ کہ جو جماعت سے علیحدہ ہو، اسے کہتے ہیں رافضی. تو جماعت سے جو علیحدہ ہوا فرقہ وہ ہوا. فرقہ تفریق سے ہے، جس نے جماعت میں تفریق ڈالی وہ ہے فرقہ. تو ہم تو جماعت ہیں، ہم فرقہ نہیں ہیں. اس معنی پہ غور کرو. ہم تو جماعت ہیں. جماعت کو آپ فرقہ کیسے کہتے ہو؟ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یہ تینوں ایک جماعت ہیں. نام علیحدہ ہو، نام شہروں کے ہو، نام علاقے کو ہو اور بات ہے، لیکن جماعت اہل سنت ہے. اہل سنت ایک ہے، جماعت ایک ہے. اور جو جماعت سے علیحدہ ہو وہ فرقہ ہوتا ہے. اب دیکھیں شیعہ اس اہل سنت کی جماعت سے علیحدہ ہوا ہے، وہ فرقہ ہے. اب آپ کہیں گے فرقہ واریت کس کو کہتے ہیں؟ فرقہ واریت کا معنی سمجھو. فرقہ واریت یہ ہے کہ ایک جماعت، ایک فرقہ علیحدہ ہوا ہے جماعت سے اور وہ جماعت سے لڑائی کرے، جماعت سے جھگڑا کرے، جماعت سے اختلاف کرے. اس کا نام فرقہ واریت ہے. کیسے کہ پاکستان میں